سب کا سلسلہ تھا وہ جنگ نہروان کے بعد شروع ہو گیا تھا۔ بوسر بن ارطاد کے جو کمانڈر تھا امیر شام کا، اور امیر المومنین کے سرحدی علاقوں پر غارت گری کرتا تھا، اس پر ایک مستقل کتاب ہے جو عہد امیر المومنین میں لکھی گئی الغارات کے نام سے، پوری کتاب کی، جس میں ان چیزوں کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا کہ امیر شام اپنے کمانڈروں کے ذریعے سے کس طرح سے امیر المومنین کو پریشان کرتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کے لے جاتا تھا، عورتوں پر حملہ آور ہو جاتا تھا۔ سرحدی علاقوں میں جیسے پاکستان ہندوستان کے اب ایک سرحدی علاقہ ہے جیسے سیالکوٹ کے نواح میں، تو گاہے ایسے چھوٹے چھوٹے دیہات بالکل کونے میں شام اور کوفہ کی جو حدیں سرحدیں ان پر، تو یہ ان کی اموال چھین کے لے جانا، لوٹ مار کرنا، بعضوں کو اسیر بنا کے لے جانا، کھیتی مثلا اگر کوئی پھل کاشت کرتے تھے، کھجوریں یا سبزیاں کاشت کرتے تھے، اناج غلہ دالیں جیسی تلاش میں ہوتے تھے، پہلے سے ان کے مخبر پھیلے ہوتے تھے امیر شام کے، اور اس ترتیب سے ان چیزوں کو اٹھا کر ضبط کر کے یہ لے جاتے تھے۔ یہ مستقل طور پر اتنی بڑی پریشانی بڑھا دی گئی تھی۔ یہاں اس سے متعلق مولے متقیان کے خطبات بھی ہیں، نہج البلاغہ میں موجود ہیں۔ اس حد تک فرمایا کہ اہل کتاب ایک خاتون تھی کسی دیہات میں، اور بوسر ابن ارطاد جب لوٹ مار کر رہا تھا، لوگوں کے اموال و غلہ اور اناج چھین رہا تھا چھینا چپٹی میں، یہ اہل کتاب عیسائی یا یہودی خاتون تھی، یہ آگے بڑھی اور اپنے مال کے دفاع میں تو اس کی نگاہ اس کے پاؤں پہ پڑی، اور بوسر ابن ارطاد اس کی پازیب اتار کر وہ چھین لی، اس نے چاندی کی تھی یا سونے کی تھی، اتار کے لے کے گیا۔ اس کا ہاتھ بڑھا ایک اہل کتاب خاتون کو، پاؤں کو مس ہوا بالآخر کہ وہ چھینی۔ مولا متقیان تک یہ خبر پہنچی تو حضرت نے خطبے سے پہلے گریہ کیا، اور پھر فرمایا کہ یہ خبر سن کر اگر کسی کی موت واقع ہو جائے تو اس کو ملامت نہیں کرنی چاہیے، یعنی اس درجہ حضرت کو اذیت دی جاتی تھی۔ اور یہیں سے پھر جنگ نہروان کے بعد مولا متقیان کی حکومت خاصی کمزور ہو گئی تھی۔ درالی کی حضرت نے پہلے پیش بینی کی تھی کہ ہمارے 10 افراد بھی شہید نہیں ہوں گے اس جنگ میں، اور دشمن کے 10 افراد بھی نہیں بچیں گے، اور ایسے ہی ہوا۔ 9 یا 9 سے کم افراد زندہ رہے، جن میں سے ایک عبد الرحمن ابن ملجم مرادی تھا، اور ادھر سے مولا متقیان کے 10 سے کم افراد جنگ نہروان میں شہید ہوئے خوارج کے مقابلے میں۔ لیکن اس کے بعد جنگ نہروان کے بعد باقاعدہ سے امیر شام نے شام میں مولا متقیان کی کردار کشی شروع کر دی اور گالیاں دلوانا شروع کر دیں جمعے کے خطبوں سے۔ اطراف کے جو آبادیاں تھیں، حلب ہے اور حمص وغیرہ، باقی شہروں میں بھی مولا متقیان کے خلاف یہ سلسلہ جو شروع ہوا تو یہ 99 ہجری تک جاری رہا۔ پھر 40 ہجری میں جب مولا متقیان شہید ہو گئے اور پوری ارض اسلامی پر 3 بر اعظموں پر تقریباً 9.5 کروڑ افراد پر جب امیر شام کی حکومت برقرار ہو گئی، تو اب جتنے بھی ممبر تھے شہر کے، تمام اسلامی شہروں کے تمام دیہاتوں میں جہاں جہاں نماز جمعہ برپا کی جاتی تھی، ہر جمعہ کے خطیب پر یہ لازم اور واجب قرار دیا جاتا تھا کہ بہر طور وہ امیر المومنین کی کردار کشی کرے، امام حسن امام حسین کو برا بھلا کہے، حتیٰ سب اور لعن اور گالیاں۔ اسلام میں گالی دینے کا رواج پہلی مرتبہ جس فرد نے قائم کیا ہے، رائج کیا، وہ امیر شام تھا امیر المومنین کے خلاف۔ یہاں تک کہ 99 ہجری تک یہ سلسلہ جاری رہا، اور اسی خاندان سے عمر ابن عبدالعزیز جب برسر اقتدار آئے، اموی خلیفہ ہے لیکن 2.5 سال کے لیے اس نے حکومت کی ہے، پھر خود بنو امیہ نے عمر ابن عبدالعزیز کو شہید کروا ڈالا۔ یہ اموی خلیفہ کے 99 ہجری میں شروع ہوئی حکومت، اور 101 میں ان کی حکومت تمام ہو گئی۔ انہوں نے آ کر پہلی مرتبہ ایک تو فدق اہل بیت علیہ السلام کو واپس دلوایا، دوسرا جمعے کے خطبات سے پابندی عائد کر دی کہ اب کوئی آج کے بعد امیر المومنین پر اور آپ کی اولاد کے اوپر لعن اور سب نہیں کرے گا، اور ساتھ میں جس مقام پر جس مرحلے پر دوسرے خطبے میں آ کر مولا متقیان کے لیے جو حصہ لعن طعن اور گالم گلوچ کے لیے مختص تھا، تو اس نے یہ حکم جاری کیا کہ اب سورہ مبارکہ نحل کی یہ آیت پڑھی جایا کرے اس مقام پر۔ اس آیت کو یہاں پہ جاری کروایا۔
اس آیت سے متعلق میں آج اشارتاً عرض کر دوں کہ اس آیت جیسے پیغمبر نے فرمایا کہ لہو ظاہر و بطن، اس قرآن کا ایک ظاہر ہے، اس کا ایک باطن ہے، ظاہر انیق و باطن عمیق، اس کا ظاہر بہت خوشنما ہے اور اس کا باطن بہت گہرا ہے۔ ظاہری معنی وہی ہے جو آپ کے سامنے کہ انا بتحقیق اللہ یامرو تمہیں حکم دیتا ہے بالعدل عدل کا، والاحسان احسان کا، وایتاء ذی القربی اور اپنے قریبیوں کو دینے کا حکم دیتا ہے، وینہا اور منع کرتا ہے عن الفحشاء فحشاء سے، والمنکر اور منکر سے، والبغی اور بغی سے، تین چیزوں کا حکم دیتا ہے، تین چیزوں سے منع کرتا ہے۔ لیکن جو روایات پہنچی معصومین سے ہم تک، وہ اس آیت میں عدل سے مراد کیا ہے، احسان سے مراد کیا ہے، ذی القربی سے مراد کیا ہے، پھر باغی سے مراد کیا ہے، اور منکر سے مراد کیا ہے، اور فحشاء سے مراد کیا ہے، یہ بھی بیان کیا گیا لیکن میں شاید بیان نہ کر سکوں۔ البتہ بہت واضح کہ ان تین سے مراد کیا ہے۔ پہلے عدل سے مراد کیا ہے تو معصوم فرماتے ہیں کہ اس آیت میں عدل سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ صلی اللہ علیہ ان اللہ یامر بالعدل، یعنی اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، یعنی اللہ تمہیں علی کا حکم دیتا ہے۔ والاحسان، احسان سے مراد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جس طرح سے سورہ مبارکہ کوثر میں بھی پروردگار نے جناب سیدہ کے لیے لفظ عطا استعمال کیا، اور عطا احسان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی فاطمہ زہرا احسان خدا، احسان پروردگار۔ اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور ذی القربہ سے مراد امام حسن اور امام حسین ہے۔ تو آیت کا معنی یوں کریں گے کہ اللہ تمہیں علی کا حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں فاطمہ زہرا کا حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں حسن و حسین کا حکم دیتا ہے، ان سے تمسک کرو، ان سے محبت کرو، ان کی پیروی کرو، ان کی تأسی کرو، اور منع کرتا ہے کس سے؟ فحشاء سے۔ ایک فحشاء ہے، ظاہری معنی تو سب کے لیے روشن ہے، اور منکر، دوسری چیز منکر ہے، اور تیسری چیز باغی۔ تین کا حکم دیتا ہے، تین سے منع کرتا ہے۔ اب فحشاء سے مراد کیا ہے، منکر سے مراد کیا ہے، باغی سے مراد کیا ہے؟ اگر معصوم کے کلام کے تناظر میں عدل کا مفہوم روشن ہو گیا، احسان کا مفہوم روشن ہو گیا، ذی القربہ کا مفہوم روشن ہو گیا، اگر عدل سے مراد علی ہیں، احسان سے مراد فاطمہ زہرا ہیں، ذی القربہ سے مراد حسن و حسین ہیں، تو فحشاء سے مراد وہ ہے جو ان کے مقابلے میں آ جائے گا، منکر سے مراد وہ ہے جو ان کے مقابلے میں آ جائے گا، باغی سے مراد وہ ہے جو علی اور فاطمہ زہرا اور حسن و حسین کے مقابلے میں آ جائے گا۔ اس حقیقت کو عیاں کیا ذات امیر المومنین کو قرآن مجید کی اس آیت میں پروردگار نے خود عدل قرار دیا ہے۔ تاریخ انسانی میں عدل کا جامع ترین اور کامل ترین اور اتم ترین اور بارز ترین مصداق وجود مبارک امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور یہ سورہ مبارکہ نحل کی 90 نمبر آیت ہے۔ اب سورہ مبارکہ الحدید کی دیکھیے 25 نمبر آیت، پروردگار کیا فرماتا ہے کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، کہ ہم نے رسول بھیجے بینات کے ساتھ، فَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، رسولوں کے ساتھ ہم نے کتاب اتاری ہے، میزان اتارا، کیوں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ نظام عدل کو، نظام قسط کو نافذ کریں، لوگ نافذ کریں۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے کتابیں دے کر، رسولوں کو بھیجا ہے میزان کے ساتھ، بینات کے ساتھ، کہ رسول نظام عدل کو نافذ کریں، نہ کیا فرمایا؟ لوگ نظام عدل کو نافذ کریں۔ رسولوں کا یہ کام نہیں ہے، انبیاء کا یہ کام نہیں ہے۔ اسی طرح سے عام طور پر ہمارے ہاں یہ تصور ہے اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آقا امام زمانہ، ہم ان کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں کہ حضرت ظہور فرمائیں، کس لیے؟ تاکہ وہ آ کر اس کائنات کو عدل و داد سے پر کر دیں، عدل نافذ کرے۔ نہ، امام زمانہ کا فریضہ براہ راست عدل نافذ کرنا نہیں ہے۔ جس طرح سے 1,24,000 انبیاء کے وارث ہیں امام زمانہ، نہ انبیاء کا یہ وظیفہ ہے نہ امام زمانہ کی یہ وظیفہ ہے۔ انبیاء کا وظیفہ، خود قرآن مجید کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ آ کر مردہ سماج کو، مردہ معاشرے کو، مردہ سوسائٹی کو زندہ کریں گے۔
وہ معاشرہ جو انفرادی سطح پر یا اجتماعی سطح پر جب ایک معاشرہ یا سوسائٹی مر جائے تو اسے کیسے زندہ کیا جاتا ہے، یہ کام انبیاء کا ہے۔ انبیاء آ کر اس مردہ سماج کو زندہ کریں گے، اور جب یہ سماج اور معاشرہ زندہ ہو جائے گا تو زندہ معاشرے کی پہلی طلب اور پہلی تڑپ پھر نظام عدل کا احیاء ہے، نظام عدل کا قیام ہے، نظام عدل کے لیے جد و جہد ہے۔ پھر وہ خود نظام عدل کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ائمہ کا کام، انبیاء کا کام لوگوں کو زندہ کرنا ہے، ان کو زندگی دینا ہے۔ اگر کہیں پر عدل کے لیے آواز نہیں اٹھ رہی ہے، عدالت کے لیے آواز نہیں اٹھ رہی ہے، سماجی انصاف کے لیے آواز نہیں اٹھ رہی ہے، عدالت اجتماعی اور سوشل جسٹس کے لیے لوگ اس کی اہمیت سے باخبر نہیں ہیں، لوگ اس کی افادیت سے باخبر نہیں ہیں، لوگ چپ سادے بیٹھے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ مردہ ہیں۔ یہ ظاہری طور پر روئے زمین کے اوپر چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ جب ایک سماج مر جاتا ہے، پھر اس سماج میں چاروں طرف ظلم ہو رہا ہو تو وہ ہاتھ گفتگو نہیں ہوتی ہے، اس سے متعلق بات نہیں ہوتی ہے، ایک خوف اور ہراس کی کیفیت ایک ایسی کہ انسان چپ سادے ہوئے مصلحت، یہاں تک کہ اسلام میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دین اسلام میں، اسلام ناب محمدی میں اس چیز کی ہرگز کوئی گنجائش نہیں کہ آپ کسی بھی انسان کو محاکمہ کے بغیر۔ میں جانتا ہوں چند سال پہلے شہید قاسم سلیمانی جو اب شہید ہوئے، یہ انہوں نے ایک دشمن تھا کہ جو بہت جد و جہد کر رہا تھا، عالمی اداروں کے لیے کام کر رہا تھا، تشیع کے خلاف کام کر رہا تھا، بہت سارے علماء کے قتل میں ملوث تھا۔ اس فرد کو شہید قاسم سلیمانی نے مثلا ایک جگہ پہ دعوت کی، کسی کے ذریعے سے دعوت کروائی اور وہاں پہنچ کر اسے اریسٹ کروا دیا، گرفتار کروا دیا۔ اور جب یہ خبر پہنچی سید علی خامنہئی تک تو انہوں نے فوراً سختی سے منع کیا، کہا کہ اس کو رہا کیا جائے، یہ دھوکہ ہے، اور اسلام کسی مجرم کو بھی گرفتار کرنے کی اس طریقے کی حمایت نہیں کرتا، اس طریقے کی اجازت نہیں دیتا ہے، رہا کرو اور پھر اپنی کاوش سے، اپنی کوشش سے اسے گرفتار کیا جائے نہ۔ ایسے افراد ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں جو جیلوں میں ہیں، یہ جو افراد کو حقوق کو محروم کیا جا رہا ہے، اس کے جہاں یہ ظلم ہو رہے ہیں کہ جس طرح سے امیر امیر تر ہو رہا ہے، غریب غریب تر ہو رہا ہے، جس پر مولا متقیہ نے خود احتجاج کیا، جو خلافت کو قبول کیا، میں ابھی اگر ممکن ہوا تیسرے خطبے کا وہ حصہ آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ ایسے حالات میں سکوت، ایسے حالات میں خاموشی، یہ کتمان حق ہے اور یہ ظالم کے ساتھ شرکت کے مترادف ہے۔ اور یہ سکوت کیوں ہوتا ہے، یہ خاموشی کیوں ہوتی ہے جب چاروں طرف ظلم ہو رہا ہو، مہنگائی ہے، مثلا لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، بربریت ہے، ظلم ہے، ہر طرف بے گناہ لوگوں کو قید کیا جائے اور انسان خاموش ہو جائے اور بالکل سکوت اور مصلحت سے کام لے، یہ ایک مردہ سماج کی علامت ہے۔ انبیاء جب آئیں گے وہ آ کر اس سماج کو زندہ کریں گے۔ ایک زندہ انسان جب واقعاً اس کی روح زندہ ہو جاتی ہے، اس کا ضمیر زندہ ہو جاتا ہے، تو پھر یہ نظام عدل کے احیاء کے لیے، نظام عدل کے نفاذ کے لیے، نظام عدل کے قیام کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ فرما رہا ہے پروردگار قرآن مجید میں سورہ مبارکہ الحدید میں، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ انبیاء اس لیے بھیجے اللہ نے، کتابیں اس لیے اتاری ہیں، میزان اس لیے اتارا تاکہ لوگ نظام عدل کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ انبیاء آ کر لوگوں کو بیدار کریں گے، انہیں شعور دیں گے، انہیں زندہ کریں گے، انہیں زندگی کی طرف لے کے آئیں گے، اور زندہ معاشرہ یہ نظام عدل کے لیے آواز بلند کرے گا، اٹھ کھڑا ہوگا۔ یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام وہ شخصیت، وَقُتِلَ فِي مِحْرَابِهِ لِشِدَّةِ عَدْلِهِ کہ غیر مسلموں نے آپ سے متعلق یہ بات کہی کہ علی ابن ابی طالب محراب عبادت میں شہید ہو گئے شدت عدل کی وجہ سے۔ یہ عدالت باعث بنی ہے، یہ عدالت کے اس کائنات میں امام عادل علی الاطلاق جب لفظ عدل یا لفظ عدالت بغیر کسی سابقے یا بغیر کسی لاحقے کے استعمال ہوگا تو انسان کا ذہن منتقل ہوتا ہے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف۔ یہ خصوصیت ہے امیر المومنین کی، یہ آپ کی پہچان ہے، یہاں تک کہ یہ غیر مسلم افراد کے، مستشرقین کے، جورج جرداق نے کہا، اسی طرح سے شبلی شمیل نے کہا، اسی طرح سے خلیل جبران نے کہا، عیسائی فلسفی، عیسائی دانشور، ان کی یہ کلمات ہیں امیر المومنین سے متعلق، کسی مسلمان کے جملے نہیں ہے کہ وَقُتِلَ فِي مِحْرَابِهِ لِشِدَّةِ عَدْلِهِ علی ابن ابی طالب شہید ہو گئے محراب عبادت میں شدت عدل کی وجہ سے۔ آئیے سمجھتے ہیں اور آج اور کل کی گفتگو میں کہ امیر المومنین کس طرح سے شدت عدل کے باعث شہید ہوئے۔ درحال کہ عدالت ایک اچھی چیز ہے تو پھر کیسے یہ عدالت امیر المومنین کی شہادت کا سبب بن گئی۔
میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شروع دن سے امیر المومنین کا مزاج پیغمبر اسلام کی زندگی میں، پیغمبر اسلام کی شہادت کے بعد حتیٰ جو مولئے متقیان کو خلافت سے محروم رکھا گیا، اس میں بھی بڑی وجہ خود آپ کا یہی مزاج ہے۔ عدل و داد کے لیے آپ کا قیام، آپ کی جد و جہد۔ عہد رسول میں اس سے پہلے آپ کو جو قاضی کا خطاب دیا ختمی مرتبت نے اپنی زندگی میں بارہا، جبکہ پیغمبر خود موجود ہوتے تھے اور امیر المومنین کبھی بھی پیغمبر گرامی اسلام کے سامنے لب کشائی نہیں کرتے تھے۔ انسان حیران ہو جاتے کہ وہ ہستی جس سے یہ نہج البلاغہ جیسے عدیم النظیر کی پوری دنیا مل کر کسی ایک خطبے جیسا خطبہ لانے سے قاصر ہے، علی ابن ابی طالب جن سے نہج البلاغہ کی خطبات سرزد ہوئے، کائنات کے فصیح اور بلیغ ترین ذات، لیکن پیغمبر کے سامنے کبھی لب کشائی نہیں کرتے تھے، کبھی لب نہیں کھولتے تھے، یوں خاموش رہتے تھے کہ آپ کے بارے میں کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا۔ اگر کوئی آپ کے بعد کی زندگی کو نہ جانتا ہو، یا فرض کیجئے کہ پروردگار اگر مولئے متقیان کی زندگی اس نقطے پر روک دیتا، یعنی پیغمبر کے ساتھ مولئے متقیان بھی پردہ فرما جاتے اور آپ کی رحلت ہو جاتی، آپ کی شہادت اس وقت ہو جاتی، تو شاید کسی کو نہ پتہ چل سکتا کہ علی کتنے بڑے فصیح اور بلیغ انسان ہیں، کیا بحر بے کرائیں معارف کا، علوم کا ایک بے کنار سمندر ہیں۔ لیکن یہی علی کہ جو بعد میں ایسے ایسے کلام اور ایسے ایسے خطبات آپ سرزد ہوئے کہ جن کا ایک حصہ نہج البلاغہ کی شکل میں سید رضی نے جمع کیا، آج ہمارے درمیان موجود ہے اور لوگ اہل علم، اہل دانش، اہل معرفت اور اہل بصیرت ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ یہی علی خود پیغمبر گرامی اسلام کی زندگی میں آپ کے سامنے کبھی لب کشائی نہیں کرتے تھے، ہمیشہ خاموش رہتے تھے، مگر یہ کہ پیغمبر کوئی کام آپ کو آپ کے ذمے سونپ دیں۔ اسی طرح سے کئی مرتبہ پیغمبر گرامی اسلام جب آپ کے سامنے کوئی الجھا ہوا مسئلہ پیش ہوتا تھا تو آپ اس مسئلے کی قضاوت کے لیے پہلے چند اور افراد کو پیش کرتے تھے، اور پھر جب ان سے وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا، وہی مسئلہ پھر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف بڑھا دیا جاتا اور حضرت اسے حل کرتے۔ اس طرح کے 20 واقعات ہیں جو میرے ذہن میں صرف ایک کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں، یہاں تک کہ ایک کسان پیغمبر گرامی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا، دوسرے کسان کو ساتھ لے کر آیا، کہا کہ ہم ایک ہی علاقے سے، قریے سے ہیں، اور اس کسان کے جو بیل ہے اس نے میرے گدھے کو اپنے سینگوں سے ہلاک کر دیا۔ تو اب سامنے 3 افراد بیٹھے ہوئے تھے، ایک برادران اہل تسنن کے پہلے خلیفہ ہیں، پھر دوسرے خلیفہ ہیں، پھر ساتھ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب تشریف فرما تھے۔ پہلے پیغمبر گرامی اسلام نے یہ قضیہ عبداللہ بن عثمان بن عامر کی طرف پیش کیا کہ آپ بتاؤ، کہا کہ یہ چونکہ جانور ہیں، حیوان ہیں، تو حیوان کا تو کوئی دوش نہیں، کوئی قصور نہیں ہے، اس کے اوپر کیا ذمہ عائد ہو سکتا ہے، اس کے اوپر حد جاری ہو سکتی ہے۔ دوسرے فرد نے بھی کہا کہ حیوان کا تو ذمہ نہیں ہوتا مالک کی، مالک نے تو نہیں کہا حیوان سے کہ تم اسے مارو اور تم اس کی جان لے لو، اس لیے اس کے اوپر کوئی کسی طرح کی کوئی سزا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جب یہی قضیہ امیر المومنین کی طرف پیغمبر گرامی اسلام نے بڑھایا کہ آپ فیصلہ کریں، تو اب حضرت نے پوچھا اس کسان سے کہ یہ 2 جانور جن میں سے ایک بیل ہے دوسرا گدھا ہے، کیا یہ دونوں جانور کھلے تھے یا بندھے ہوئے تھے؟ اب تفصیل بتائے گی، کہا کہ نہیں، گدھا تو بندھا ہوا تھا لیکن بیل آزاد تھا اور مالک موقع پر موجود تھا، اور بیل نے آ کر اس گدھے کو اپنے سینگوں سے تو کہا کہ اس گدھے کی قیمت جو بیل کا مالک ادا کرے گا۔ اس ترتیب سے پیغمبر گرامی اسلام متوجہ کرتے تھے، اور بہت سارے اس طرح کے واقعات ہیں، یہاں تک کہ آپ دیکھ لیے ایک سورہ ہے قرآن مجید کا جس کی تبلیغ کے لیے پیغمبر پہلے ایک فرد کو بھیج رہے ہیں۔ اگر علی کو بھیجنا ہے تو پہلے مرحلے میں ہی پیغمبر علی کو بھیج دیتے نا، لیکن پہلے ایک بڑی معروف شخصیت کو بھیجا اور پھر آدھے راستے سے واپس بلوایا، جس پر وہ بڑی تکلیف میں تھے، اذیت میں رہے، زندگی بھر اس بات کو یاد کر کے تکلیف میں رہتے تھے، لیکن پھر بعد میں پیغمبر کو بھیجا، پیغمبر نے مولئے متقیان کو بھیجا، علی گئے سورہ مبارکہ برات کی تبلیغ کے لیے حج کے موقع پر۔ اس کے اندر بہت ساری جہتیں، اس لیے میں اس کی طرف اب زیادہ اشارہ نہیں کر سکتا۔ یہ علی علیہ السلام کا مزاج تھا۔ علی علیہ السلام اس عالم ہست و بود کے عالم انسانیت میں ایک بے نظیر، جہاں آپ کی شخصیت کی باقی جہتیں، آپ بے نظیر استاد ہیں، آپ بے نظیر معلم ہیں، آپ بے نظیر حکمران ہیں، آپ بے نظیر جنگجو ہیں، آپ قائد حزب اختلاف کی حیثیت سے، آپ باقی جہتوں سے ایک عدیم النظیر شخصیت ہے۔ ہر پہلو میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک بے نظیر شخصیت ہے، ایک باکمال شخصیت ہے، کوئی آپ کی مثال نہیں، لیکن بالخصوص اس جہت سے جو قاضی اور جج کے عنوان سے آپ کا تعارف ہے، یہاں تک کہ آپ نے ابو الاسود دولی جو حضرت کا بہت محبوب صحابی تھا، وہ ابو الاسود دولی جن کو مولئے متقیان نے علم نحو، عربی گرامر کا علم تعلیم دیا، وہ ابو الاسود دولی کی جنہوں نے قرآن مجید پر اعراب گزاری کی، بہت لائق شخصیت ہیں، آپ کے قریبیوں میں سے ہیں،
ان کو مولا متقیان نے ایک جگہ پر جج معین کیا تھا، قاضی معین کیا تھا، لیکن صرف 1.5-2 ہفتے گزرنے کے بعد ابو الاسود دؤلی کو واپس بلایا اور عہدے سے ہٹا دیا۔ پریشان ہو گئے، حضرت کیا میں نے کوئی ظلم کیا یا مجھ سے کوئی جنایت سرزد ہوئی یا فیصلہ دینے میں مجھ سے غلطی ہوئی؟ فرمایا نہ، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ کہ پھر کیوں آپ نے مجھے عہدے سے برطرف کر دیا، کیوں عزل کر دیا؟ فرمایا اس لیے کہ تم جب تفتیش کر رہے ہوتے اور یا جب فیصلہ دے رہے ہوتے تو تمہاری آواز مدعی سے اونچی ہو جاتی، اور یہ اسلام کے نقطہ نگاہ سے غلط ہے، اس لیے تم اس عہدہ کے سزاوار نہیں ہو، اس عہدہ سے ہٹا دیا۔ آپ دیکھیں آپ کے یہاں اگر جس طرح کے چیف جسٹس ہیں وہ کسی دوسرے کو بات کرنے کا سرے سے موقع نہیں دیتے ہیں، لیکن امیر المومنین اپنے قاضی کو، اپنے معین کیے ہوئے جج کو صرف اس لیے کہ ان کی آواز، ابو الاسود دؤلی بہت بڑے عالم تھے، مفسر تھے، پورے قرآن مجید پر اعراب زبر زیر لگانے والے ابو الاسود دؤلی، ان کو مولا متقیان نے عہدے سے ہٹا دیا۔ کیوں کہ ان کی آواز جو دعوے دار ہے، کھڑا ہے، مدعی ظاہر ہے کہ وہ گھبرا جائے گا، پھر اس کے بیان میں وہ سلالت نہیں رہے گی، اور حضرت نے ان کو عہدے سے ہٹا دیا۔ یہ مولا متقیان کا یعنی عدالت روح علی میں اس طرح سے رچی بسی تھی کہ امام عادل علی الاطلاق کے جب لفظ عادل استعمال کیا جائے گا تو بشر کا ذہن سب سے پہلے علی ابن ابی طالب کی طرف منتقل ہوگا۔ اسی لیے مولا متقیان یہاں تک کہ آپ مہمان نواز، اور اس حد تک مہمان نواز تھے کہ فرماتے تھے کہ میں نے اس دنیا کو 3 طلاقیں دے دیں جن کے بعد رجوع ممکن نہیں، لیکن اس دنیا کی 3 چیزیں علی کو بہت عزیز ہیں، 3 چیزیں علی کو بہت مرغوب ہیں۔ ایک الجہاد بالسیف والصوم بالسیف والاکرام الضیف، گھمسان کی جنگ ہو، علی کے ہاتھ میں تلوار ہو اور اللہ کے دشمن علی کے مقابلے میں اور علی ان کے ساتھ جنگ کر رہا ہو، یہ کیفیت علی کو بہت اچھی لگتی ہے۔ دوسری کیفیت کہ گرمیوں کے لمبے دن ہو، علی حالت روزہ میں ہو، بھوک پیاس علی کو ستا رہی ہو، تو یہ کیفیت بھی علی کو بہت عزیز ہے۔ اور تیسری کیفیت جو علی کو بہت پسند ہے، علی کے گھر میں مہمانوں کا ہجوم ہو اور علی مسلسل اپنے مہمانوں کی خدمت کر رہے ہوں، یہ کیفیت بھی علی کو بہت اچھی لگتی ہے۔ علی کائنات کے سخی ترین انسان، مہمان نواز، کہ مہمان آ کے کئی دن آپ کے ہاں بیتوتا کرتے تھے، بسیرا کرتے تھے، آپ خود ان کی خدمت کرتے تھے، خود خلیفہ وقت ہونے کے باوجود، 3 بر اعظموں کے حکمران ہونے کے باوجود اپنے گھر میں آنے والے مہمانوں کے ہاتھ خود دھلاتے تھے امیر المومنین، خود ان کے سامنے کھانا پیش کرتے تھے۔ اسی طرح سے ایک فرد آیا آپ کے ہاں، مہمان بنا، اور جب مہمان بنا رات گزر گئی، دوسری صبح میں مولا متقیان جب خود ناشتہ لے کے گئے اس آنے والے فرد کے لیے، تو حال احوال پوچھے تو اب اس نے آہستہ آہستہ اپنی غائط بیان کرنا شروع کر دی، آنے کی وجہ بیان کرنا شروع کر دی۔ تو حضرت نے پوچھا خیریت ہے، کیسے آنا ہوا، کیا مطلب اس کو مشکل تو نہیں ہے، پریشانی تو نہیں ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں ایک فیصلے کے سلسلے میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ میرا ایک فرد کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے اور اس کے ساتھ اختلاف ہے، اور ہم آپ کو حکم قرار دینا چاہتے ہیں اور آپ سے فیصلہ لینا چاہتے ہیں، تو میں اس لیے پہلے آ گیا تاکہ میں ذرا سا رکوں اور آپ کو صورتحال سے باخبر کر دوں، اور تاکہ دوسرا فریق بھی وہ بھی آج پہنچ جائے گا۔ تو حضرت نے اسی لمحے، ابھی وہ کھانا اس نے پوری طرح سے شاید مکمل نہیں کیا تھا، حضرت نے فرمایا کہ میں آپ سے عذر خواہی چاہتا ہوں، آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ پہلی مرتبہ علی نے اپنے گھر سے کسی مہمان کو روانہ کر دیا، کہا کہ اب تشریف آپ لے چلیں، اس لیے کہ میں نے پیغمبر گرامی اسلام کی زبان سے سنا تھا کہ اگر 2 افراد میں ایک امر دائر ہو اور قاضی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو مہمان قرار دے، یا دونوں کو مہمان بنائے یا دونوں میں سے کسی ایک کو مہمان نہ بنائے، اس طرح سے اس فرد کو واپس بھیج دیا۔ یہ مولا متقیان کا مزاج، یہ امیر المومن کا عدل ہے جو آپ کی شہادت کا سبب بنا، اور اسی نظام عدل کے قیام کے لیے آپ نے یہ حکومت لی۔ ورنہ 25 سال کے سکوت کے بعد جب خلیفہ سوم کو قتل کر دیا گیا عثمان بن عفان کو، اور 3 دن مسلسل ان کی لاش کو برابر افراد گھسیٹتے رہے مدینے کی گلیوں میں، اور ایک عجیب و غریب کیفیت تھی، اور اس کے بعد پھر اس حد تک غضبناک تھے کہ انہیں دفن نہیں کرنے دیا گیا، یعنی تدفین کے لیے ہزاروں افراد تلواریں نکالے ہوئے تھے، کہا کہ ہم دفن نہیں کرنے دیں گے، یہاں تک کہ پھر یہودیوں کی قبرستان میں دفن کیا گیا، اور بعد میں پھر امیر شام نے اس قبرستان کو خرید کر جنت البقیع میں شامل کیا جو مسلمانوں کے قبرستان کا حصہ نہیں تھا۔ یہ ان کی جذبات تھے، اور پھر ایک طرف ایک خلیفہ کو قتل کر دیا گیا اور دوسری طرف پھر علی ابن ابی طالب کے گھر کی طرف بڑھے۔ پورا مدینہ، مدینے کی گلیاں، پورا شہر کھچا کھچ لوگوں سے بھرا ہوا تھا، طائف سے، مکہ سے، مدینہ سے، بصرہ سے، کوفہ سے، ہر طرف آئے ہوئے ہزاروں افراد جمع تھے، اور سب کے سب اب اس ایک مرحلے کے بعد جب تیسرے خلیفہ کو قتل کر دیا گیا تو اب علی ابن ابی طالب کے بیت الشرف کی طرف بڑھے اور دق الباب کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جب حضرت نے دروازہ کھولا تو اس ہجوم میں نعرے بلند ہوئے، مسلسل اصرار تھا کہ آپ ہاتھ بڑھائیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔
یہ سارا اجتماع ہزاروں افراد اصرار کر رہے تھے بار بار حضرت سے کہ آپ ہاتھ بڑھائیں، آپ کی بیعت کرنا چاہتے، لیکن حضرت ہاتھ پیچھے کھینچ رہے تھے. حتیٰ بعض ایسے بدو افراد تھے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے، اپنے فرط جذبات کے عالم میں وہ بار بار کبھی حضرت کا ہاتھ کھینچتے تھے لیکن حضرت اپنا ہاتھ کھینچ لیتے تھے. حضرت کی ابا پھٹ گئی، یہاں تک کہ امام حسن امام حسین بولے متقیان سے دو افراد کو الگ کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے زخمی ہو گئے. اتنا ہجوم تھا، اور اس ہجوم کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ علی ہاتھ بڑھائیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. لیکن امیر المومنین قطعی طور پر ہاتھ نہیں بڑھا رہے، یہاں تک کہ مسلسل سارا دن ساری رات یہ افراد حضرت کے گھر کے باہر بیٹھے رہو. دوسرے دن پھر اتنی بڑی جمعیت کہ حضرت کا گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا. اور اس ترتیب سے حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے رکو، پہلے ہم بات کرتے ہیں، پھر میں تمہاری بات پہ غور کروں گا. اور حضرت نے پھر فرمایا کہ میری شرط ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے اوپر حکومت کروں اور چاہتے ہو کہ میں خلافت کی ذمہ داری قبول کروں تو میری شرط یہ ہے، اور میری شرط یہ کہ واللہ لو وجدتہ قد تزوج بہ النساء ملک بالامال لرددت. اللہ کی قسم اگر میں نے یہ دیکھا کہ پچھلے 25 سالوں میں خصوصاً آخری 12 سالوں میں کسی نے بیت المال کو مال البیت بنایا اور کسی نے بیت المال کی رقم سے کنیزیں خریدی، یا کسی نے اپنی بیوی کو جہیز دیا، یا کسی نے اپنی بیوی کو حق مہر ادا کیا، یا بیت المال کی رقم سے اپنی زوجہ کو کسی کنیز کو کوئی چیز تحفے میں دی. مطلب مراد یہ تھی کہ اس حد تک اگر ایسا استعمال کی جہاں سے چیز پلٹائی نہیں جا سکتی. واللہ لو رددت، اللہ کی قسم اگر تم چاہتے ہو کہ میں حکومت سنبھالوں تو پھر میں یہ ساری چیزیں پلٹا کر واپس بیت المال میں رکھوں گا. سب نے کہا ہمیں قبول ہے. لوگوں نے سمجھا، بنو امیہ نے خیال کیا کہ محض یہ حضرت کا شاید جذباتی نعرہ ہے، ابھی کہہ رہے ہیں بعد میں شاید اپنی بات سے منصرف ہو جائیں گے. لیکن بعد میں یہ منگل کا دن تھا، بدھ کا دن گزرا، جمعرات کا دن گزرا، جمعے کا دن آیا، اور جمعے کا دن بولے متقیان کی جب خلافت ظاہری کا پہلا خطبہ شروع ہوا تو حضرت اس خطبے میں بھی یہی کلمات دہرائے. فرمایا واللہ لو وجدتہ قد تزوج بہ النساء ملک بالامال لرددت. یہاں تک کہ تیسرا خطبہ نہج البلاغہ اس میں مولا متقیان فرماتے ہیں کہ میں نے کیوں حکومت قبول کی ہے. پہلے تو مقام ذکار میں یہ روایت معروف ہے، آپ نے سنی ہے کہ جب ابن عباس نے مولا متقیان سے دیکھا کہ آپ مقام ذکار میں جنگ صفین کے موقع پر اپنی پھٹی ہوئی جوتی گانٹ رہے تھے، تو ابن عباس نے آگے بڑھ کر حیرت سے دیکھا کہ خود علی اپنے ہاتھ سے اپنی جوتی میدان جنگ میں مقام ذکار میں خود جوتی گانٹ رہے ہیں. تو حیرت سے دیکھ رہے ہیں ٹکٹکی باندھے کہ یہ کیا بات ہے کہ اتنا بڑا حکمران، کروڑوں افراد پر حکومت کرنے والا ایک شخص خود اپنے ہاتھوں سے اپنی پھٹی ہوئی جوتی گانٹ رہے ہیں، کسی کی ذمہ لگا دیں. اور پھر دیکھا کہ جوتی بہت زیادہ پھٹی ہوئی ہے. مولا متقیان نے جب یہ کیفیت دیکھی کہ خیرہ ہیں نگاہیں حبر الامہ ابن عباس کی، تو کہا کہ ابن عباس بتاؤ تمہارے خیال میں اس جوتی کی کیا قیمت ہوگی. تو اب دوبارہ غور سے دیکھنا شروع ہوئے. ابن عباس کا امیر المومنین اگر آپ ناراض نہ ہو تو آپ کی جوتی اتنی پھٹ چکی ہے کہ اگر آپ اس کو استعمال کے بجائے پھینک دیں تو عرب کا فقیر ترین انسان اسے استعمال کے لیے نہیں اٹھائے گا، کوئی بھکاری بھی اسے نہیں اٹھائے گا، اتنی پھٹ چکی ہے، جگہ جگہ سے قابل استعمال نہیں رہی. امیر المومنین نے ابن عباس کی طرف دیکھا، فرمایا تمہاری یہ حکومت علی کے نزدیک اس پھٹی ہوئی جوتی سے بھی کمتر ہے. اگر علی ابن ابی طالب اس حکومت کے ذریعے سے نظام عدل کو نافذ نہ کر سکے، یہ دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، اگر اس حکومت کے ذریعے نظام عدل نافذ نہ کیا جا سکے تو جو اس حکومت کی قیمت علی کے نزدیک پھٹی ہوئی جوتی سے بھی کمتر ہے. یعنی علی کی نگاہ میں حکومت برائے حکومت کی کوئی حیثیت نہیں، صرف اس لیے حکومت قبول کروں کہ میں نظام عدل کو قائم کر سکوں. اور تیسرا خطبہ شکشکیہ، اس کے اندر مولا متقیان فرماتے کہ لولا حضور الحاضر، کہ اگر اتنی بڑی تعداد میں یہ ہزاروں افراد میرے گھر کے باہر جمع نہ ہو گئے ہوتے، وقیام الحجہ بوجود الناصر، اور اتنی بڑی تعداد میں نصرت کرنے والے افراد میرے دروازے پر جمع نہ ہو گئے ہوتے جس کے باعث علی پر حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی. وما اخذ اللہ علی العلماء اللہ یقار ولا قزت ظالم والا صغب مظلوم، اور اللہ نے علماء سے یہ عہد، علماء کون ہے؟ علی فرماتے ہیں نحن العلماء، ہم علماء ہیں، وشیعتنا الطلاب، اور ہمارے شیعہ ہمارے شاگرد ہیں، اور جو ہمارے شاگرد نہیں ہیں وہ خس و خاشاک ہیں. علماء حقیقی خود اہل بیت علیہ السلام ہیں. اور علی فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ نے وما اخذ اللہ من العلماء اللہ یقار ولا قزت ظالم والا صغب مظلوم، اگر اللہ نے علماء سے یہ عہد نہ لیا ہوتا کہ وہ ظالم کی شکم سیری پر اور مظلوم کی گرسنگی پر خاموش نہیں بیٹھیں گے، تو میں خلافت کے ساتھ وہی سلوک کرتا آج بھی جو پچھلے 25 سالوں سے کر رہا ہوں. آج میں کیوں خلافت کو قبول کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ پہلی بات کہ مجھ پر حجت تمام ہو گئی. پہلے کوئی میری طرف بڑھ نہیں رہا تھا، لیکن آج خود جب بڑھ کے آئے تو علی پر حجت تمام ہو گئی اتنے بڑے ناصرین کی تعداد کے بعد.
اور دوسرے اللہ کا وعدہ اتمام حجت کے بعد دوسری بات، چونکہ اللہ نے علماء سے یہ عہد لے رکھا ہے کہ وہ کبھی ظالم کی شکم سیری پر، کہ ظالم کا پیٹ پھولا جا رہا ہے، مسلسل کھائے جا رہا ہے اور مظلوم اس کا شکم وہ اس کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، مظلوم کی گرسنگی اور بھوک پر خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اگر اللہ نے یہ عہد نہ لیا ہوتا تو میں خلافت کے ساتھ وہی سلوک کرتا۔ اور پھر جو امیر المومنین کی یہ حکومت قائم ہوئی ہے، اس سے متعلق مستشرقین کی یہ الفاظ ہیں، جورج جرداق نے کہا ہے، خلیل جبران نے کہا ہے کہ تاریخ بشر میں، تاریخ آدم میں، تاریخ عالم میں، تاریخ خاتم میں، تاریخ انسانیت میں کوئی حکومت علی ابن ابی طالب کی حکومت کی نظیر نہیں ہے۔ اس کے باوجود کہ علی نے اپنے عہد خلافت میں 3 جنگیں لڑی ہیں، سب سے پہلے جنگ جمل، پھر جنگ صفین، پھر جنگ نہروان، اور چوتھی جنگ کی تیاری کر رہے تھے امیر المومنین۔ اس اثناء میں مولا متقیان کی شہادت ہوگی، عید کے بعد چلنا تھا چوتھے حملے کے لیے، شام کی طرف جانا تھا، لیکن عید سے 1 اشرا پہلے 19 رمضان کو ضرب لگی اور 21 میں آپ کی شہادت ہو گئی۔ یہ امیر المومنین جن کی زندگی کی حکومت کے پونے 5 سال جنگوں کی نظر ہو گئے، اس کے باوجود یہ مستشرقین غیر مسلم اسلام شناس جنہوں نے اسلام کے متعلق تاریخ اسلام پر قلم اٹھایا، ان کی یہ الفاظ ہیں کہ علی علیہ السلام کی عہد حکومت میں کوئی ایک شخص ان 5 سالوں میں کبھی بھوکا نہیں سویا ہے۔ یہ امیر المومنین ہیں جو اپنے بھائی عقیل کو محروم کر دیتے ہیں، یہ قطعی طور پر یہ امیر المومنین جن کے اپنے قریبی نجاشی جو آپ کا قریبی تھا، آپ کے عدل سے بھاگ کر شام پہنچائے۔ امیر شام نے پوچھا کہاں نجاشی، کہاں شام، کہاں کیسے آئے؟ کہا عدل علی سے بھاگ کر امیر شام کے ظلم میں پناہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ آسمان عدالت، یہ عدالت کا صحیفہ، یہ قرآن عدالت اس مہینے میں آ کر شہر رمضان میں آ کر پارا پارا ہوا۔ جس طرح آپ ماہ مبارک رمضان میں قرآن کھولتے ہیں تلاوت کے لیے میرے عزیزو، اگر جب بھی اب کی بات قرآن کھولیں، جب بھی رحل کھولیں تو یہ لفظ یاد رکھیے گا، جس طرح سے آپ قرآن کھولتے ہیں تلاوت کے لیے، اسی طرح سے قرآن ناطق کے سر مبارک کو شگافتہ کیا گیا۔ وقت بہت کم ہے، میں تفصیلی مصائب کل عرض کروں گا اور کل تھوڑا پہلے مجلس شروع ہو جائے گی تاکہ میں تفصیل سے حضرت کی شہادت بیان کر سکوں۔ میرے عزیزو، مولا متقیان آپ جانتے ہیں کہ ہر روز جس طرح آپ کے ہاں مساجد میں افطاریاں تقسیم کر دی جاتی ہیں، ماہ مبارک رمضان میں مولا متقیان نے اس سال بچوں کے ہاں الگ الگ دن تقسیم کر رکھے تھے، اور آج کا دن جناب زینب صغریٰ جنہیں ام کلثوم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، دونوں بیٹیوں کا نام زینب ہے، ایک زینب کبریٰ ہے، ایک زینب صغریٰ ہے۔ آپ کے یہاں قیام کیا 18 رمضان مبارک افطار کا وقت ہے۔ دو چیزیں علی جن کے عہد حکومت میں کبھی کوئی فقیر ترین فرد بھی بھوکا نہیں سویا، خود اس علی کی خوراک کیا ہے؟ جب آپ کی بیٹی جناب زینب صغریٰ نے آپ کے سامنے 2 چیزیں رکھی ہیں، ایک نمک رکھا ہے، دوسرے دودھ رکھا ہے، فرمایا بیٹا ایک چیز اٹھا لو۔ آپ جانتی ہو آپ کے بابا علی نے زندگی میں کبھی 2 غذائیں ایک ساتھ استعمال نہیں کی ہیں۔ تو جناب ام کلثوم نمک اٹھانے لگی، فرمایا نہ، دودھ اٹھا لیجئے۔ پھر نمک کے ساتھ 3 لقمے اٹھائے، اس کے بعد پھر حجرے میں تشریف لے کے گئے اور تعقیبات شب قدر میں مصروف ہوئے، یہاں تک کہ حضرت نے سورہ دخان کی تلاوت کی، سورہ جاسیہ کی تلاوت کی، سورہ روم کی تلاوت کی۔ پھر تلاوت کرتے ہیں، پھر کبھی باہر گھر کے صحن میں آ جاتے ہیں، پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں اور فرماتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں تک کہ جناب زینب صغریٰ نے جب یہ منظر دیکھا ایک مرتبہ گھبرا گئی، کہا بابا میں نے زندگی میں کبھی آپ کے چہرے کے اوپر جو آثار مشاہدہ کر رہی ہوں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے، یہ حالت آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ کہا بیٹی جانتی ہو مجھے، میں آج تک دنیا کے بڑے بڑے پہلوانوں کے سامنے گیا لیکن کبھی آپ کے بابا کی تیوریوں پر بل نہیں آئے، لیکن آج آپ کے بابا اس ذات کے سامنے پیش ہونے کے لیے جا رہے ہیں کہ جو احکم الحاکمین ہے، جو رب الارباب ہے۔ یہاں تک کہ امیر المومنین گھر کے اندر داخل ہوئے، دوبارہ حجرے کے اندر داخل ہو گئے اور پھر نماز میں مشغول ہوئے، یہاں تک کہ خیموں کے باہر حضرت نے اس کے مکان کے باہر، حجرے کے باہر تلواروں کی جھنکار کی آواز سنی۔ جیسی آواز سنی حضرت باہر تشریف لائے، دیکھا حضرت حذیفہ یمانی اپنے قبیلے کے 40 افراد کے ساتھ حضرت کے تلواریں لیے ہوئے حضرت کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے، مختلف فاصلوں پر جوانوں کو کھڑا کیا حذیفہ یمانی نے۔ تو حضرت نے پوچھا کہ اے حذیفہ کیوں میرے گھر کا محاصرہ کر رکھا ہے؟ کہا ایک مرتبہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئے جناب حذیفہ یمانی۔ کہا امیر المومنین یکم رمضان سے سن رہے ہیں کہ آپ فرما رہے ہیں برابر کہ اس مہینے میری داڑھی میرے خون سے رنگین ہونے جا رہی ہے، تو ہم نے سوچا تحفے ایسی زندگی پر کہ ہم زندہ رہ جائیں، ہمارے آقا شہید ہو جائیں۔
اس لیے میں نے اپنے قبیلے کے جوانوں کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ جتنے دن باقی رہ گئے ماہ رمضان سے ہم سب آپ کی حفاظت کی ذمہ داری سر انجام دیں گے۔ یہ سنا مولا متقیہ نے فرمایا اے حذیفہ میں کون ہوں؟ فرمایا آپ امیر المومنین ہیں، آپ میرے ہمارے آقا و مولا ہیں۔ فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں جاؤ جا کر گھروں میں اپنے کاموں کو انجام دو۔ کہا جناب حذیفہ بادل ناخواستہ امیر المومنین کا حکم سن کر گھر کی طرف چل پڑے، لیکن روایت کرتے ہیں کہ میں مڑ مڑ کر علی کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا کہ کہیں یہ وہی رات نہ ہو جس رات کا برابر علی ہم سے کئی دن سے کہے جا رہے ہیں۔ کہا یہاں تک کہ حذیفہ آ کر اپنے گھر میں ایک مرتبہ جیسی تلوار کو رکھا اور آ کر اپنی زوجہ کو تلوار ان کے سپرد کی اور پھر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونا چاہ رہے تھے کہ زوجہ نے کہا کہ آپ تو علی کی حفاظت کے لیے گئے تھے پھر کیوں واپس آ گئے؟ کہا امیر المومنین خود مجھے منع کیا، خود روکا، اس لیے واپس آ گئے۔ کہا حذیفہ اگر آج کی شب امیر المومنین کو کچھ ہو گیا تو قیامت کے دن رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ قیامت کے دن فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کہا کہ میرے علی قاتل مرحب ہیں، قاتل انتر ہیں، قاتل عمر ابن عبدود ہیں، کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ میرے مولا متقیان کو نقصان پہنچا سکیں۔ یہ کہتے ہوئے حذیفہ نے کچھ دعاؤں کا ذکر کیا اور پھر کچھ دیر آسودگی کے لیے، کچھ دیر آرام کے لیے سر تکیے پر رکھا، اور جیسے ہی سر رکھا کچھ لمحوں کے لیے آنکھ لگی اور جب آنکھ کھلی تو آوازیں کوفہ کے منبر سے بلند ہو رہی تھیں، مسجد کوفہ سے یہ آوازیں بلند ہو رہی تھیں تہدمت واللہ ارکان الہدی الا قد قتل علی المرتضی، اللہ کی قسم ارکان ہدایت کو منہدم کر دیا گیا، اللہ کی قسم علی ابن ابی طالب شہید